اللہ الرحمن الرحیم جی وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم إذ لو ماسه بجزئين لكان فيها خط بالفعل فلم تكن كرة حقيقية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. پیچھے مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ فلاسفہ کے نزدیک جسم مرکب ہے مادے اور صورت سنیں حجولے اور صورت سے، اور متکلمین کے نزدیک جسم مرکب ہے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے، ایسے اجزاء جن کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی. تجزی تو پیچھے پڑھا تھا کہ سارا مدار اسی وجہ سے صفحے ہوتے ہو. جز کے اس بات میں وہ جو لا تجزہ حجولے اور صورت کا ابطال ہے، اور نجات ہے کثیر فلاسفہ کے ظلمات سے اور ان کے اصول باطلہ سے. اب تین ادلہ ہیں متکلمین کی عقلی جن کے ذریعے جز لا یتجزا ثابت کیے، جن کے ذریعے تو جو دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے نا اپنا، اس کے ذریعے اگرچہ وہ دلیل چلا دیں جس کو خصم مانتا ہے، اگرچہ میں نہ بھی مانتا ہوں، پھر بھی میرا مدعا اس کے نزدیک ثابت ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں الزامی دلائل. تو یہاں بھائی مد مقابل کے سے جن چیزوں کو مانتا ہے ان کو لے کر بھی اپنا مدعا ثابت کر سکتے ہیں، اگرچہ بندہ اس صغرے کبرے کو خود نہ مانتا ہو. تو یہ ایک طریقہ ٹھیک ہے. گل سمجھی؟ ہاں توجہ کری. تو اقوا جز لا یتجزا، جز کے ثابت کرنے میں جو سب سے قوی دلیل ہے کن کے پاس؟ متکلمین کے پاس. وہ پہلے وہ بیان ہوگی، پھر اس کے بعد دو آئیں گی وہ اشہر ادلہ کے دو مشہور دلیلیں ہیں. سنیں ہی تو ساری جب دلیلیں پوری ہو جائیں گی نا، اگلے صفحہ نمبر 107 دیکھ علامت افزانی صاحب فرمان گے بالکلو ضعیف یہ تو ساریاں ضعیف نے جز بچے رہ گئے. جی لہذا گل ہوئی ٹھیک ہے کہ جو انبیاء کا طریقہ ہے کہ اللہ کی واحد سنائیں، جو مان گیا اس کی خوش نصیبی، جو مانا نہ مانا تم ذمہ دار ہی نہیں ہو کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے. جی اچھا جی توجہ. بڑی دلیل، سب سے قوی دلیل، سب سے وہ یہ ہے، یہ قیاس استثنائی کے طور پر اگر رکھا جائے کورا حقیقیہ، کیا رکھا جائے؟ گول شے جیڑی حقیقی کورا ہے جن دے وچ بالکل ذرا بھی اچان نوان کوئی نہیں. جن اصل بنائے نے کورے اسی یہ حقیقی نہیں ہے نا، انہاں وچ جڑا اچان نوان ہو سکتی ہے. جی کورا حقیقی جو چاروں طرف سے بالکل گول ہو، جی اس کو رکھے سطح حقیقی پر. کس پر؟ سطح حقیقی وہ ہے کہ جس سطح کے اندر اچان نوان کوئی نہیں، بالکل برابر ہے. اب کورا حقیقی کو سطح حقیقی پر رکھیں تو یہ کورا حقیقی کی ایک جز متصل ہوگی سطح کی جز کے ساتھ کہ نہیں متصل ہوگی. اب یہ کورا حقیقی نہیں متماس ہوا سطح حقیقی کو مگر ایسی جز کے ساتھ جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ جس نقطے پر ملا ہے نا کس کے ساتھ؟ یہ اتنے چھوٹی جز ہے کورے کی جو آگے مزید نہیں ہو سکتی. کیا کہ جی اے جز لا تجزا ثابت ہوگی. جی
ہاں جی جز لا یتجزا کے اس بات میں سب سے قوی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر رکھا جائے قرا حقیقی یا سطح حقیقی پر تو نہیں متماس ہوگا قرا ایک نقشہ ذہن ملاؤ نا، گول چیز سیدھی جگہ تے رکھی جی، نہیں متماس ہوگا قرا حقیقی یا سطح حقیقی کے مگر ایک ایسی جز کے ساتھ جو منقسم نہیں ہوتی۔ اور دھیان کرنا کو کل پڑھانیاں جے کتاباں نسلیو اب از لو از کیونکہ اگر کورا حقیقی مس کرے سطح حقیقی کو دو جزوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ دو جزوں کے تو ساتھ جب دو جزیں اس کی لگی ہیں نا سطح پر، کتنی؟ دو جزیں، تو البتہ کورے کی سطح میں خط بالفعل نکل آیا، کورے کی سطح میں خط بالفعل نکل آیا، خط مستقیم نکل آیا جی۔ کس پر؟ کورے میں، اور دو جزیں جو ساتھ مل گئی ہیں تو وہ تو دو جزیں جب ملی ہیں تو اس کے اوپر اگر خط بنایا تو وہ خط مستقیم ہوگا کہ نہیں؟ جی اور سیدھے خط نو آندے نے مستقیم، وچ ڈنگ شک پوے نو کہندے نے خط منحنی۔ یہ ساری عربی تے لفظ میں انگریزی میں نہیں ہوندی کیونکہ اتنے دین پڑھنا ہے۔ خط منحنی کہ جس میں کوئی جھکاؤ ہو، بالکل سیدھا ہو تو خط مستقیم تو خط منحنی۔ دھیان کرے جی، اگر دو جزیں تماس کریں، کتنی؟ دو جزیں، اب جب دو جزیں مل گئی ہیں سطح حقیقی کے ساتھ تو جہاں وہ دو جزیں ملی ہیں وہاں سطح حقیقی پر بھی کورے پر بھی خط مستقیم نکل سکتا ہے، خط مستقیم نکل، حالانکہ یہ سارے مانتے ہیں فلسفی شلسفی کہ کورا حقیقیہ میں خط مستقیم نہیں ہوتا، خط منحنی ہوتا ہے، کورے پر خط، اس پر سارے متفق ہیں کہ کورے پر خط مستقیم نہیں ہوتا بلکہ خط منحنی ہوتا۔ منحنی ہوتا ہے جی۔ آپ پلاسٹک دا گول جہا نہیں ہوندا، یہ سیدھا خط بن سکتے ہیں، یہ خط منحنی ہے جی۔ ہاں جی شبہ جی، کیونکہ اگر مس کیوں پیرو مس کرے قرا حقیقی یا سطح حقیقی کو دو جزوں سے کے خط ساتھ، مستقیم نہیں بن سکتا اس پر۔ ہاں جی، کیونکہ اگر مس کرے قرا سطح حقیقی کو دو جزوں کے ساتھ تو ہوگا قرا کی سطح میں ایک خط بالفعل، لہذا یہ نہیں ہوگا قرا حقیقیہ کیونکہ قرا حقیقیہ میں خط مستقیم نہیں ہو سکتا، جی خط، مستقیم نہیں ہو یہ سب سے قوی دلیل ہے کن کی؟ متکلمین کی، بے جز لا یتجزا کو ثابت کرنے کی کہ کورا حقیقی کی جو جز خط مستقیم کے ساتھ متصل ہوئی ہے وہ جز ایسی ہے جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو تقسیم کریں کہ ہو سکتی ہے تو پھر ایک جز نہیں وہ دو جزیں ہیں، جب دو ہیں تو کورا حقیقی پر خط مستقیم بن جائے گا، حالانکہ کورا حقیقی پر خط مستقیم نہیں ہوتا، سطح پر تو خط مستقیم ٹھیک ہے وہ تو سطح ہے، لیکن خط کورے پر خط مستقیم او یار جھوٹا جا کورا نہیں پلاسٹک دا، چلو یہ جڑا حصی ہے بھئی اگرچہ پورا گول نہیں ہے، اصل تو ڈائی چ بنایا ہے نا، جنی اسی ڈائی بنا سکے ہیں گول، اور جتھے وہ بنیا پلاسٹک دا ایک ڈائی چ بنیا کہ نہیں، وہ اسی ڈائی نو جنہ کو گول کر سکے ہیں انہیں ہی گول بنیا ہے، تو اس تو مزید بھی گول ہو سکتی ہے۔ سمجھے پہ جی؟ بس ساری بسات وچ جنی سی اونی ہی سی، تھوڑی ویکھیا پلاسٹک دے ویکھے آ گیند پلاسٹک دی، یہ ایک ڈائی چ بنے نا، ڈائی جن وچ پلاسٹک چیزاں تیار ہوندیاں نے، اس ڈائی نو اسی اندروں جنہ کو گول کر سکے ہاں یہ اونا ہی گول بننا ہے نا، پلا ہو جے کہ اس تو بعد بننا ہے اونا ہی۔ چلیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر بشک و اقوا ادلات اثبات الجز جز لا یتجزا کے ثابت کرنے میں سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ اگر رکھا جائے کورا، کیا رکھا جائے؟ آپ پہلے کورے کی تعریف کرتے ہیں، کورا کیا ہوتا ہے؟ یہ بضم الکاف تے فتح را مخففہ کورا، کرا نہیں، کورا تن، ایک ہے لغوی
कोरा तो एक है इस्तिलाही कोरा, एक है ओ की है लुग़वी कोरा जिस्म गोल की, वो जिस्म गोल जिसके साथ जिसको मारा जाता है खूंडी के साथ और खेलते हैं उसके साथ बच्चे। ओ हाकी तो गेंद की है खेडते ने ना, वो जी गेंद नाल खेडते हैं तो उदों क्रिकेट नहीं सी ना बनया, तो क्रिकेट वाली गेंद भी ये वे कोरा लुग़वी बे गोल जिस्म लुग़वी। असौल जान इनका मन है बे अगों जिन्ना डिंगी सोटी तो वो की आते हैं हाकी आते हैं यार, खूंडी जिन्हों आते ने। अच्छा जमा इसकी है कुरा, कुरात बिज़म दोनों में। तो बाकी भी जो गेंद शेंद बाल वाले ने सारे कोरा लुग़वी ने। ये की ने कोरा लुग़वी जिन्नियां भी गोल छियां ने। ऐ शाबाश जी। इस्तिलाह के अंदर कोरा किसको कहते हैं? हुण ध्यान करा जी, इल्म जड़ना जियोमेट्री के अंदर, किसके अंदर? ज्योमेट्री नहीं, जियोमेट्री। तो अरबी का नाम है उकलैदस, इस फन का नाम है उकलैदस। भी इसके अंदर जो शक्लों वाला जो इल्म है, इल्म हयात भी कहते हैं इसको। इस्तिलाह के अंदर कोरा जिस्म है गोल की, मुस्तदीर गोल, पाए जाते हैं, पाया जाता है उस जिस्म के दाखिल में अंदर में एक नुक्ता, उस नुक्ते से जितने ख़त निकाले ना अंदर से बाहर मुतसावी होते हैं। सारे खतूत जो निकलने वाले हैं उस नुक्ते से सतह तक, अंदर उस नुक्ते से बाहर सतह तक जितने ख़त निकलते हैं वो सारे ऐसे गोल जिस्म को इस्तिलाही जी सुना जी। तो इला सतह मुही, जो सतह मुहीत है उस जिस्म को, यानी सतह जो मुहीत है ना उस जिस्म को, अंदर एक नुक्ते से जितने ख़त उस सतह तक निकालेंगे वो सारे ख़त आपस में मुसावी होंगे। ये होता है कोरा इस्तिलाही। और नाम रखा जाता है उस नुक्ते का, मरकज़ कोरा उसका नाम। और ज़मीन तो गोल दायरा बना के एक नुकता लाओ प्रकार नाल ते इस नूं उत्ते थल्ले कर दिओ गोल, ते ये मरकज़ कोरा है जी जी। और ये जो सारे खतूत है ना, इनको कहते हैं इंसाफ़ कुतर की। कोरे के अंदर से तो ख़त एक सतह से दूसरी सतह तक जो उसको निसफ़ कर दे, सुने जी, तो ये है कुतर। क्या है? और जो बनाया नहीं सी वो कंपास नूं समझाया, सारा सिर खप गया। ये पूरी कुतर है। और अंदर जो नुक्ता है उस तक जो ख़त है वो निसफ़ कुतर है। वो क्या है? निसफ़ कुतर है। सारा ख़त क्रॉस करे तो ये पूरी कुतर है। सुने जी, जैसे ज़मीन को गोल कहते हैं तो कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी को जो आपस में तसव्वुर में मिलाते हैं तो उसको कहते हैं ये ज़मीन का कुतर है, ज़मीन का। तो जहाँ उसका निसफ़ बनता है उसको कहते हैं ये इसका निसफ़ कुतर है जी। जो तूल बल्द शहरों के मापे जाते हैं तो सारे जिहड़े ये गल जी है जी। ख़त इस्तिवा जो है भाई जो उस ज़मीन को निसफ़ करता है, तो ख़त इस्तिवा वहाँ बनाया गया है कि जहाँ सूरज जो है साल में 2 मरतबा वहाँ पहुँचता है, फिर इधर जाता है और इधर जाता है जी। उसको ख़त इस्तिवा शुमार किया। खाना काबा भी ख़त इस्तिवा पर इंज नहीं बोलते, बाकायदा कोई मोटर वे बनाई सी पैक, एक तसव्वुर भाई। अच्छा जी, ये एक तारीफ़ है किसकी? कोरा इस्तिलाही की यार, एक तारीफ़, ये मरकज़ी तारीफ़ है। और तारीफ़ें बहुत सारी हैं। बाबा इबारत नुखरा, कोरा जिस्म है कि इहाता करती है उसको सतह वाहिद, कि उसके चारों तरफ से कि सतह है जिसने उसका क्या किया हुआ है? इहाता किया हुआ है। पहले सतह समझ कूगू आ जरा तेरे सामने जिस्म है ना, ये थल्लों उतार ले आओ ना, विचों उत्ते आओ, जिथे आके मुक जाए, जिथे मुक्का है ना जी उत्ते दी शै भी वो सतह है।
आ जिहड़ी नज़र आ रही है फट्टी नहीं, थल्लों फट्टी जिथे मुक रही उत्ते ये हुंदी, समझ आ गई, उत्तों थल्ले जिथे मुक रही है इधरों इत्थे आके मुक रही ते ये हुंदी, समझदा पे इन्हूं समझा जी। तो कोरा एक जिस्म है, इहाता किया उसका सतह वाहिद में और तारीफ। कोरा एक जिस्म है कि नहीं पाई गई उसके लिए नहायत फिल वज़ा, नहायत का मतलब है भी खत टोरो ना सीधा किसी थां ते वो भी ख़त्म हो इंज नहीं भी टुरदा रहिंदा है जी उस उत्ते जी। अच्छा जी, दूसरी इबारत, कोरा ऐसा जिस्म है जिसमें ख़त मुस्तकीम बिल फेल नहीं बन सकता। कौन? ख़त मुनहनी तो बन सकता है। और इबारत, कोरा एक जिस्म है नहीं मुमकिन कि पाया जाए उसकी सतह में ख़त मुस्तकीम, उसमें ख़त नहीं बन सकता और ख़त मुस्तकीम नहीं बन सकता। सबसे अकरब तारीफ़ जो है ना वो कोरे की माहियत के वो पहली तारीफ़ है, बाकी ये चार सारी उस तारीफ़ के लवाज़मात में से हैं, वो सारी उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं जी। ये तो आगे क्या तारीफ़, हकीकिया आगू आवेगा, दरमियान में कुछ बातें हैं बड़ी ज़रूरी है इस मकाम में बहस से अनिल अखीरैन, दो अखीर से मुकद्दमतैन में, ये अखीरैन से ये दो आखिरी तारीफ़ें केड़ी कि जिस्म ला युमकिनु, जिस्मुन ला यूजदु फी ख़त्तुन बिल फ़िल ते तवज्जो करें जी। मुकदमा उला, हर जिस्म कोरे के सिवा, हर उसमें ख़त मौजूद बिलफेल है, उसमें ध्यान करिए, इसलिए कि वो जो मा सिवा है कोरे का वो मुहात होगा अक्सर के साथ एक सतह से, उसको एक सतह मुहीत नहीं होगी, एक से ज़्यादा सतहें होंगी। जो कोरे का मा सिवा है, जो कोरे का उसकी सतह, कोरे की सिर्फ ऊपर से एक ही सतह है, लेकिन कोरे के मा सिवा जो उसके ऊपर वाली सतह एक नहीं होगी। ध्यान करें जी। और ज़रूरी है ये कि ख़त्म हो सतह किसके साथ? ख़त के साथ। और ये कि हो सतू का मुलाकी ख़त पर, किस पर? पहले समझो ना, हेलो, जिस्म की इंतहा जहाँ होती है वो उसकी सतह, इधर देखना, इधर देख, सतह की इंतहा जहाँ होती है वो ख़त है, वो आ जड़ा नज़र आ रही है नहीं, जड़ा इंदे नाल अर्ज़ कायम है वो ख़त है। जहाँ ख़त ख़त्म होता है वो नुक्ता है, नुक्ता मुंतहा है ख़त की, ख़त मुंतहा है सतह की, सतह मुंतहा है जिस्म तालीमी की। किसकी? जिस्म तालीमी, जिसके अंदर तीन बोध होते हैं। इसको तालीम इसलिए कहते हैं कि जना भी पढ़ाने के वक्त यही समझाया, जिसको तस्लीम जिस्म तालीमी कहते हैं। तो जिस्म तालीमी की मुंतहा है कौन? सतह, सतह की मुंतहा है और नुक्ता। सुने जी, अब इन्होंने ज़रा दखल जी। और नुक्ता ये कोना नहीं है जहाँ ये दो ख़त मिल रहे हैं ना, ये ख़त जो इसके साथ जो अर्ज़ कायम है, ये ठोस जो है ये जिस्म है, इसके साथ जो तूल कायम है, क्या? जहाँ तूल ख़त्म होता है ना उसको नुक्ता कहते हैं। उसको आगे आ जाएगा कि नुक्ते की सतह जो है ना, एक मिनट खुद लो फिर करे जी। सतह क्या? ये तूलन भी तकसीम हो सकती है, अर्जन भी तकसीम हो सकती है। कौन? ख़त सिर्फ अर्जन तकसीम हो सकता है, तूलन तकसीम नहीं हो सकता। ख़त
تقسیم ہو سکتا ہے، طولن تقسیم نہیں ہو سکتا. طولن اس لیے کہ وہ اتنا وہم ہے کہ اس کو درمیان سے چیر نہیں سکتے جی. کو نہیں کھانے پہ تھوڑا دماغ دے ٹل دیو. جو خط ہے نا اور نقطہ جو ہے نا طولن تقسیم ہو سکتا ہے، نہ عرضن تقسیم ہو سکتا ہے جی. جسم 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. جسم تعلیمی، طول میں، عرض میں، عمق میں، اور سطح 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. اور خط جو ہے وہ صرف طولن، اور نقطہ جو ہے نہ وہ طولن تقسیم ہوتا ہے نہ وہ عرضن تقسیم ہوتا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہم سمجھا جی کہ بھئی، اور یہ کہ سطوح ملاقات کریں گے ایک خط پر. کس پر؟ سطح. وہ جہاں خط پر جا کر ملاقات کرتی ہے، جو مختلف سطح ہوتی ہیں، اس کی مثال کل مخروط. کل گاجر ذہن چ لیاؤ کی شے. ایک دل نو کہندے نے سنوبری شکل. سنوبر ایک گاجر نو کہندے نے. گاجر اتوں موٹی ہے، تھلے گول ہے، تو تھلے جا کے ایک نقطہ ہے. اگر جگہوں میں تھوڑی جی موٹی تسی نہیں تھی بناؤ نا کہ بھئی جاندہ جاندہ تھلے جا کے اس نقطے تے ختم ہونا ہے. سمجھائیے؟ یہ مخروطی شکل، کیونکہ یہ احاطہ کرتی ہیں اس کے ساتھ 2 سطحیں. دھیان کریں، ایک سطح جو دائرے کی شکل میں ہے، گاجر ہے نا، اس کی ایک سطح ہے جو چاروں طرف ہے کہ کوئی نہیں سطح. یہ قاعدۃ المخروط ہے یہ، اور دوسری ہے سطح مستدیر گول، کہ جو تنگ ہوتی جاتی ہے نقطے تک جو مخروط کا سر ہے جی. یہ سطح اوپر سے نیچے چلتے جائے نا جی تو یہ چھوٹی ہوتی جائے گی کہ نہیں ہوتی جائے گی. چلتے چلتے نقطے پر پہنچ کر کے سطح ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو مخروط میں خط مستدیر کہ منتہی ہوں، ختم کریں 2 سطحیں ہوں، منتہی ہوں اس کے ساتھ 2 سطحیں، اور ملاقی ہوں اسی پر وہ. اور جیسا کہ اینٹ، جیسا کہ انہوں ذرا ذہن سے لیا ہوا جی تیار کرے جی. جے ہوتی اینٹ کو او آ تسی آ چواں پاسے اینٹ سمجھو، اڑ پھٹا پیا تھوڑے کو آ کتاب پہ اینٹ سمجھو جی. جو دھیان نال پڑھنی دی اینٹ ہی ہوئی کہ اچھا استاد سٹا ماریاں چھڈ سانوں گل سمجھا. اینٹ مثلاً، کیونکہ جو اینٹ ہے نا احاطہ کیا ہوا ہے لابینا کو 6 سطحوں نے جو بالکل سیدھی ہیں. کتنی؟ 6 ادھر دیکھو نا، ایک اتلے پاسے والی سطح، ایک 2 سائڈاں والیاں، 2 متھے والیاں، 6 سطح ہیں کہ کوئی نہیں. اٹ دیا کنیاں سطح نے؟ 6 سطح نے جی جی. اچھا بھئی 6 سطح مستویہ، اور اینٹ کے اندر 12 خط مستقیم بالفعل موجود ہیں. کتنے؟ 12 خط مستقیم. سنیں؟ اور کہ ہوتی ہے بہا، یعنی ان ایک نسخے میں ہا ہوتی ہیں اس خط پر انتہا سطوح کی، اور سطوح کی ملاقات ہے ان پر. وہ دیکھو ادھروں دھیان کرو، ایک خط لمبا اتلے پاسے، ایک خط لمبا، 2 ہو گئے. ایک خط لمبا اتنے تک تھلے، کنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اے 2 ادھر تو 2 ادھر، کنے؟ 4 ہو گئے. تے اے جڑے جنا اے سائڈ تے 2 ایک خط اتے تے ایک تھلے، کنے ہو گئے؟ اور ادھر 2 خط 8. ایک منٹ میں 12 اس کے اندر نا 12 خط ہیں. 12 2 2 4 نہ کتنے آنکھیں نے کیا آنکھیں نے خطوط ہے نا، خطوط اس کے اندر جو ہے نا خط مستقیم بالفعل اس کے اندر 12 موجود ہیں. بالکل واضح نہیں آ رہے.
اور آتی میں بنایا نہیں بالکل تھوڑے سامنے نے اٹے نا خط نا خط جہاں سطح ختم ہو رہی سطح اس کی ادھر بھی ختم ہو رہی ہے ادھر بھی ختم ہو رہی ہے ادھر بھی ختم ہو رہی ہے ادھر بھی سطح ختم ہو رہی ہے چاروں طرف سے یہ 4 خط ہیں کیا ہیں اسی طرح ہیں یا نا وہ اسی طرح 4 تھلے والے پاسے 8 تے 2 سائڈاں تے ان 12 بننے نا دیکھو نا کہ بھئی 2 سطح جو ختم ہو رہی ہے نا اوپر کہ 2 خط اس کے اوپر اس طرف جی اور 2 خط نیچے یہ لمبائی میں کتنے ہو گئے 4 خط ہو گئے نا اور 2 چوڑائی میں ہے 12 خط بالکل بالفعل ہے اس کے اندر اینٹ کے اندر 12 خط مستقیم بالفعل موجود ہیں جی یہ حوصلہ ہاں یہ نا وہ کونے تھے کیونکہ وہ سارا جسم ہے نا ایک 4 اس طرح 2 2 4 2 6 2 8 تے 4 کونے والے یہ کیا ہو گئے یہ 12 خط مستقیم ہیں کس کے اندر اینٹ کے اندر یہ 12 خط ہیں جہاں کیونکہ اینٹ کی سطح جو ہیں وہ کتنی ہیں 6 سطح ہر سطح جو ہے وہ دونوں جانبوں پر خط پر ختم ہو رہی ہے تو 12 خط ہیں کس کے اندر بالفعل اور انتہا اور وہ اس سطوح کی انتہا ہے اور سطوح کی ملاقات ہے ان پر جی ہر سطح کی اس خط پر ملاقات ہوگی دوسری سطح سے دیکھیں نا یہ جانب دی سطح ہے اس سطح دی تو اس سطح دی ملاقات اس خط ہو رہی ہے اے میں تھلے والی سطح دی تو اس سطح دی ملاقات اس خط ہو رہی ہے سمجھے پہ جی اے میں اسی طرح اس سطح دی تے اس سطح دی ملاقات اس خط ہے تھلے والی سطح دی ملاقات تے اس سطح دی اس خط ہے اے میں چمہ پاسے انہوں دی ملاقاتاں سطح دیاں خط ہو رہی ہیں جی اچھا دھیان کریں جو ہے تو اور قیاس کر اس پر تو باقی اجسام کو باقی بھی جسموں میں جتنی سطحیں ہوں گی نا اتنے اس کے اندر وہ جو نا خط نکلیں گے اور خط جو ہے وہ 2 سطحوں کی ملاقات ہوتی ہے اس پر جی اچھا جی سائر الاجسام قیاس کر بعد اس کے کہ پہچان لیا تو نے کہ سطح واحد وہ کیا ہوتی ہے مستوی ہوتی ہے یعنی وہ کہ ہو اس میں ہر خط جو فرض کیا جائے اس پر وہ کیا ہو یا مستدیر ہو مخروطی ہوگی تو وہ خط مستدیر ہوگا اگر مستقیم ہوگی تو وہ خط جو ہے مستقیم ہوگا یعنی سطح اگر اس طرح کی ہے تو پھر خط مستقیم ہے اگر سطح مخروطی شکل کی ہے تو اس پر خط بھی منحنی بنیں گے جی وہ سمجھے ہی غیر مستوی اچھا جی بے خط مستقیم یا خط مستدیر گول اور وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں اس میں دائرہ خط مستدیر ہوتا ہے جس میں دائرہ بن جاتا ہے خط مستدیر گول جب گول خط گھمائیں تو وہ کیا بنتا ہے دائرہ بنتا ہے جی اچھا جی جب کہ قطع کرے کس کے ساتھ سطح ٹھیک ہے جیسا کہ کورے کی سطح اور مخروط کی سطح اور گول ستون کی سطح یہ سامنے پہن دڑے تو گول سطح ہے جی اس پر جو خط بنتے ہیں وہ سارے خط کون سے بنتے ہیں وہ مستدیر گول بنتے ہیں جی بہرحال وہ جو مستقیم مستوی خط مستوی سطح مستوی اور سطح مستدیر کے ماں سوا ہیں وہ مرکب ہوتی ہے کئی سطوح سے کئی سطح اس میں ملتی ہیں تو پھر وہ اور یہ کہ حکم حص کا مجازفت ہے بائیں طور کہ وہ سطح ایک ہی ہے جی وہ نظر ایک ہی آتی لیکن وہ کئی سطحیں ہوتی ہیں ہمیں دیکھنے میں ایک ہے اگر تو کہے سوال کہ جب کہ بعض سطح کورا کی ابیض ہو اور بعض کیا ہو کورے کی بعض سطح جو ہے نا کورا ہے نا اس کے آدھے پر رنگ ایک کر دیں آدھے پر
ایک کر دیں تو وہ دو رنگ جہاں مل رہے ہیں کہ بعض اس کا اسود ہے تو نہیں شک ان دونوں کی ملاقات میں خط کے ساتھ جو کورے پر موجود ہے اب کورے کے اندر خط موجود بالفعل ہو گیا جی، حالانکہ کو نہیں ہوتا جی. اور اسی طرح جب ہو بعض ان کا محاط کس کے ساتھ تو پس نہیں شک مثلا بعض کورا جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز چڑھا دیں بڑی، بعض ننگا رہے، تو اسی طرح کہ بعض اس کا محاط ہے جس میں آخر کے ساتھ تو نہیں شک کہ فصل مشترک سطح اور محاط کے درمیان اور غیر محاط کے درمیان وہ کیا خط ہے جو موجود ہے بالفعل. تو میں کہتا ہوں کہ مراد ان کی یہ ہے کہ نہیں پایا جاتا کورے میں خط کورے کی شکل کے اعتبار سے، کورے کی اس کی شکل کے اعتبار سے اس کے اندر خط نہیں ہے جی. پس نہیں منافی وجود خط کا دوسری جہت سے کل لون فل ملونہ، جیسا کہ ملونہ کے اندر رنگ جو ہے دو مل جائیں تو وہ ایک خط سا نظر آتے ہیں درمیان میں جہاں ملاقات ہو رہی ہے، اور کل ول مل کے فل محاطہ کہ جہاں کوئی آدھے کے اندر ایک اور چیز حائل ہو اور آدھا ننگا ہو تو درمیان میں ایک جو ہے نا خط سا نظر آتا ہے جی. یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ثابت کیا کیا ہے کہ ہر جسم کورے کے سوا اس کے اندر خط موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کورے کا ما سوائے وہ محاط ہوتا ہے اکثر کے ساتھ ایک، پھر وہ سطح یا مستقیم ہے یا سطح مستدیر ہے. گل ختم. مقدمہ ثانیہ نہیں ممکن یہ کہ پایا جائے کورے کی سطح میں خط مستقیم. اصل سادہ ہے مطلب اس دلیل وچ اے وچ خط مستقیم نہیں، سدھا نہیں، خط منحنی ہے اس میں سے، خط مستقیم کوئی نہیں ہے. اور ہمارے لیے اس پر برہان موقوف ہے اولاً اس بات پر دھیان کریں جی، اس بات پر کہ جب واقعہ ہوگا خط پر، جب خط پر ڈالے نا توجہ کریں جی تو اور پیدا ہوں اس کے جم میں دو زاویے متساویان، ان دونوں زاویوں کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں. جب خط پر خط تو اس کے جنب میں دو برابر اگر زاویے دو برابر کونے ہوں برابر ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک گل. دوسری یہ کہ جو مساوی کا جو مساوی ہوتا ہے وہ مساوی ہوتا ہے، سمجھے نا جی. وہ اصل اوکلادس میں یہ شروع میں بطور مقدمات یہ چیزیں آئیں گی کہ یہ خط اس خط کے مساوی ہے اور یہ خط اس خط کے مساوی ہے، لہذا یہ خط اس خط کے مساوی ہے. جو قانون بیان کرتے ہیں کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا. مثال طور پہ عبداللہ کا قد تیرے برابر ہے تو تیرا قد ابراہیم دے برابر ہے، خام خواہ سمجھ آ گیا کہ عبداللہ کا قد اے مطلب بھی جی کہ مساوی کا جو مساوی ہوتا ہے وہ بھی یہ دوسری گل. تیسری گل کہ نہیں ممکن مثلث کے اندر دو زاویے قائمے ہوں، یہ نہیں ہوتا. مثلث میں نہیں ہو سکتا جی. جب مثلث بنے گی نا تو اس میں کوئی بھی زاویہ قائمے نہیں ہو سکتے جی. سمجھے ہی. چوتھی گل کہ خطین متساویین من المثلث متصل ہوتے ہیں تیسرے خط کے ساتھ جس کا نام رکھا جاتا ہے قاعدہ. کیا نام رکھا جاتا ہے؟ علی زاویتین متساویتین، علی امتحان کرا جی. وہ دونوں وہ قائمے نہیں ہوتے، یعنی ان کے اندر جو وہ جو زاویے ہیں نا وہ دونوں برابر ہیں. مثلا کہ یہ ایک خط ہے سیدھا، یہاں درمیان میں نقطے سے ایک خط ادھر لانا ہے، اس نقطے سے ایک خط ادھر لانا ہے. جب لائیں گے نا یہ ہے قائمہ، یہ خط جو ہے نیچے جس پر دو خط ڈالے ہیں یہ کیا ہے؟ اب اس میں دو کونوں میں جو زاویے بنے یہ دونوں برابر ہیں، قائمے نہیں ہیں یہ، لیکن آپس میں یہ دونوں نہیں سمجھ آئی.
کیونکہ جب خط مستقیم پر اس کے درمیان سے نقطے سے سیدھے دو خط لائیں کونوں پر تو مثلث بن گئی ہے۔ اب یہ جو قائمے کے کونوں میں دو زاویے بنے ہیں یہ ہیں آپس میں برابر لیکن یہ قائمے نہیں ہیں، آپس میں یہ کیا ہیں؟ یہ یعنی مثلث کے قائمہ پر دو خط ڈالنے سے جو زاویے بنتے ہیں دو کونوں میں وہ مساوی ہوتے ہیں، ہیں مساوی لیکن زاویے قائمے نہیں ہیں۔ وہ مساوی تو واضح ہیں، وہ دونوں خط نقطے سے برابر لائے ہیں تو دونوں کیا ہوں گے؟ وہ مساوی ہوں گے جی۔ اچھا یہ کتنے مسئلے آ گئے؟ نہیں کل 4 مسئلے آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ جب خط پر واقع ہو تو وہ دونوں کہتے ہیں اولان جو ہے نا وہ تو دلیل کے محتاج نہیں ہے، دوسرا کہڑا سی کہ مساوی کا مساوی بھی یہ دو گلاں تو بدی نے انہیں تو دلیل دی ضرورت نہیں۔ اے تیسری گل کیڑی انہوں ثابت کرنا ہے، اور اخیراً تحقیق دلیل قائم کی گئی ان دونوں پر، اقلیدس کے اندر ان دونوں پر دلیل قائم ہے کہ مثلث میں دو زاویے قائمے نہیں بن سکتے۔ چوتھی گل کہ جو دو خط مساوی مثلث سے متصل ہوتے ہیں تیسرے خط کے ساتھ جو مسمى بال، تو اس میں جو دو زاویے بنتے ہیں وہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں، آپس میں قائمے نہیں ہوتے۔ یہ بات کہ مثلث میں زاویہ قائمہ نہیں ہوتا اور مثلث کے قائمہ پر جو دو خط مستقیم آ کر ملتے ہیں اس کے جو زاویے ہیں وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہیں جی۔ اور یہ اقلیدس میں دلیل قائم ہے اور حدث سلیم حکم کرتی ان دونوں کی۔ پھر ہم کہتے ہیں، ہن سنیا جی اب جہاں بات لے جانی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر پائی جائے کورے میں سطح پائی جائے کورے میں اگر کیا ہے پائی جائے کورے کی سطح میں پایا جائے کیا پایا جائے؟ اگر خط کیونکہ ثابت کرنے کہ کورے میں خط مستقیم نہیں ہوتا، لہذا جہاں تماس ہے وہ جز لاگے تھا جزا گل اتھے ہونی ہے، اگر کیا پائی جائے اس میں تو پس حاصل ہوگی۔ اچھا جی سطح اگر خط مستقیم پایا جائے تو ہم نکالتے ہیں کورے کے مرکز سے دو خط جو واقع ہوں گے خط مستقیم کی، تو پھر حاصل ہو جائے گی مثلث۔ اندر سے ہم دو خط لائیں گے اس کے دونوں کونوں سے ملائیں گے تو اس طرح کی ایک کیا بن جائے گی؟ کورے کے اندر ایک مثلث بنے گی، کیونکہ خط جو ہے مستقیم کس پر فرض کیا؟ کس پر؟ کورے پر۔ تو اب اندر سے نقطے سے مرکز سے دو خط اس کے دونوں کونوں کی طرف جب ملائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ مثلث بنیں گے جی۔ تو حاصل ہو جائے گی مثلث، نام رکھتے ہیں ہم اس کا بڑی مثلث، کیونکہ اب اس کے بعد دو چھوٹی مثلثیں بنانی ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں کیا؟ بڑی مثلث، مثلث اعظم۔ پھر ہم نکالتے ہیں مرکز سے تیسرا خط سیدھا ان پہلے دو خطوں کے درمیان جو آ کر واقع ہو خط مستقیم پر۔ اور سمجھا رہی نقشہ ذہن چ لیا نا، ایک نقطہ خط ایتھے آ کے ملیا تو ایک ایتھے آ کے ملیا باہر، ایک انہاں دے وچوں سیدھا لیا کے ایتھے ملایا جی، درمیان وچ دو مثلثاں بنیاں کہ کوئی نہیں، تین خط ہو گئے دو بندے جی۔ اچھا تو اب جب ملایا نا ہم نے بھئی تیسرا خط خطین کے درمیان جو واقع ہوا کس پر آ کر باہر آ کر خطے تو پس منقسم ہوگی بڑی مثلث مثلثین صغیرین کی طرف۔ اب دو مثلثیں بن گئی ہیں، کیا بن گئی ہیں؟ اور یہ واضح گل جو بابا اوش کوئی بھی مثلث ہے نا اس کے ایک کونے سے اس کے سامنے والے خط کے درمیان میں جا کر خط ڈالیں تو دو مثلثیں بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ دوسرے خط سے
اس خط پر ڈالیں، ادھر سے کونے پر یہ وہ قلادس میں انشاءاللہ آئے گی کہ 12 مثلثیں ایک مثلث میں بنتی ہیں جی خط ملانے سے جی۔ تو یہ جو ہے نا اب اس سے 2 مثلثیں چھوٹی بن گئی ہیں، سمجھے ہی؟ اب توجہ کرنا، پس پیدا ہو گئی خط مستقیم پر کتنے زاویے؟ 4 بنے، 2 پہلے ایک اس کونے چ کسے چ جڑا وچ خط لے آندا، ایک ایندا اس پاسے تے ایک ایندا نقشہ لے آؤ ذہن وچ، 4 بنے کہ نہیں؟ مثلا کوئی بھی مثلث سامنے رکھ لیں تو اس کے اندر سے ایک اور خط سامنے خط کر ملائیں تو یہ پہلے 2 کونوں پر زاویے ہیں۔ اب یہ جو درمیان سے خط آیا ہے یہ کیا ہے؟ اس بھی 2 زاویے بنے ہیں کہ کوئی نہیں بنے؟ یہ خط مستقیم پر سیدھا ہے، ایتھے رولا پانا آگے دھیان کریں جی کہ کیا پیدا ہو گئے خط مستقیم پر کتنے؟ پس خطوط ثلاثہ جو نکلنے والے ہیں کدھر؟ کورے کی، یہ سارے خط تو برابر ہوتے ہیں، پہلے ثابت کیا تھا، مرکز سے جتنے بھی خط کورے کی سطح کی طرف نکلیں اب یہ تینوں خط کیا ہیں؟ برابر ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ قطر کے تو پس زاویہ تان وہ جو مثلث کے قاعدہ پر، مثلث اعظم کے قاعدہ پر ہے، یہ دونوں زاویے کیا ہیں؟ بالحکم الرابع، اور چوتھا جڑا قانون کے خطین متساویین من المثلث یتصلان ہے تو وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ متساویان ہوتے ہیں، لہذا یہ جو 2 کونوں پر 2 زاویے بنے ہیں نا پہلے وہ کیا ہیں؟ اسی طرح جو زاویہ تان وہ جو قاعدہ کے اوپر ہے، ہر ایک مثلثین صغیرین سے یہ چوتھے قانون کے مطابق یہ بھی دونوں مساوی ہیں، تو پس 4 زاویے کیا ہو گئے کہ یہ سارے برابر ہونے چاہیے کیونکہ مثلث کے ہیں جی۔ تو پس سنیا جی، زاویہ تان وہ 2 زاویے جو خط وسطانی کے جنب میں ہیں، یہ تو قائمتان ہیں بالحکم الاول، حکم اول کی سی الاول کہ خط مستقیم پر خط مستقیم ڈالیں تو جنب جو زاویے بنتے ہیں وہ 2 کیا ہوتے ہیں؟ قائمتان ہوتے ہیں۔ بابا اصل روڑا ایتھے لے ہونا ہے، یہ مثلث کے جو 2 کونوں پر پہلے زاویے بنے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ متساوی ہیں، قائمتان نہیں ہیں، قائمتان، اور مرکز سے جتنے خط سطح کی طرف آئے ہیں وہ سارے خط برابر ہیں۔ پھر واپس چلو کہ خطوط ثلاثہ جو نکلے ہیں کس سے؟ کدھر؟ کورے کی، یہ سارے کیا ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ اور زاویہ تان وہ زاویہ تان جو مثلث کے وہ دونوں مساوی ہیں، اور اسی طرح وہ 2 زاویے جو ہر ایک کے قاعدہ پر ہے مثلثین صغیرین سے، یہ بھی کیا ہے آپس میں؟ مساوی ہیں حکم رابع کے ساتھ، پس 4 زاویے مساوی ہو گئے حکم ثانی کے ساتھ، کیونکہ مثلث کے اندر خط ڈالنے سے جو زاویے بنتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو ہن سنیا جی، زاویہ تان وہ جو کہ خط وسطانی کے جنب میں ہیں، وہ تو مولوی جی دونوں زاویے، کیونکہ وہ خط مستقیم پر خط مستقیم ڈالا ہے، یہ بالحکم الاول، تو پس زوایا اربع کیا بن گئے؟ قوائم بن گئے، تو لازم آ گیا مثلث کے اندر کون؟ حالانکہ یہ تو باطل ہے ثانی قانون کے ساتھ کہ مثلث میں زاویے کیمے نہیں بن سکتے جی۔ اب درمیان والے خط سے جنب میں 2 زاویے کیمے بنے ہیں، پہلے دلیل سے ثابت کرنا ہے یہ اور یہ سارے مساوی ہیں، جب مساوی ہیں تو یہ جو جنب والے زاویے ہیں خط مستقیم سے یہ تو قائمے ہیں، تو مساوی کا مساوی مساوی ہے، جو دونوں جانب والے وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ قائمے ہونے چاہیے، حالانکہ مثلث میں زاویے قائمے نہیں ہوتے جی۔ اچھا جی سنیا جی، تو قائمے، حالانکہ یہ تو باطل ہے دوسرے قانون کے ساتھ۔ پس خط مستقیم کورے کی سطح پر کیا ہو گیا؟ کیونکہ خط مستقیم مانیں گے تو پھر اندر سے خط کھینچیں گے تو مثلث کے اندر زاویے کیمے بن جائیں گے، جبکہ مثلث میں زاویے کیمے نہیں ہو سکتے جی۔
سمجھے ہی؟ تو پس یہ محال ہے. کہتے ہیں محفوظ کر ان دونوں مقدموں کو، کیونکہ یہ مقدمے سے نبراس کے خواص سے ہیں. یہ کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اللہ نے مجھ پر کشف کیا، مجھ پر نہیں یار حسین علامہ پرہروی پر. اور تحقیق غافل ہیں دونوں مقدموں سے بعض اعظم بڑے بڑے لوگ، تو پھسل گئے ان کے اقدام. لیکن ہر جواد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہر جواد ہوتا ہے گھوڑا، تیز گھوڑا جڑا بڑا اچھی نسل دا ہے. ہر گھوڑا کدے نہ کدے ٹھڈا کھا لینا ہے کہ نہیں کھانا. یہ محاورہ جیل ہے کل جواد سخی نہیں، دو چار روٹیاں والے پاس نہ ہر وقت جایا کرو. یہ تیز گھوڑا جو ہے نا وہ بھی کدے نہ کدے والے کل سارے من نبت مانا جی کہ ہر تلوار جو ہے وہ ہر مرتبہ نہیں کاٹتی، کدے کدے خالی بھی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک محاورہ ہے لکل جواد کبوۃ ولکل صارم نبوۃ. وہ پنجابی جانتے ہیں ہر تیر نشانے دے نہیں لگتا، ہر تیر نشانے دے نہیں لگتا. جی جی والحمد للموفق سبحانہ. اچھا جی خیر، تیری سطح بڑی کوئی نہیں، چلو نک دی سطح لب کنیا نہیں. توجہ یار بھائی، اگر او متن ویکھو نا پھر شرح ویکھو. اگر رکھا جائے کورا حقیقیہ، کون یہ کورا حقیقیہ کہہ کر اعتراض کیا کس سے؟ اور جڑے اصحاب بنائے نے یہ سارے کورے حصی ہیں، یہ کورا حقیقیہ نہیں ہے. جی اللہ سطحن حقیقین. سطح کس نو کہندے نے دھیان کر رہے جے. سطح وہ مقدار ہے جو منقسم ہوتی ہے، لا مکان نہیں ہوتی، اور احاطہ کرتی ہے اجسام کا. سطح جو ہوتی ہے ہر جسم جہاں اندر سے ختم ہوتا ہے، اوپر والی کیا ہوتی ہے اس کی. اور مراد یہاں وہ سطح مستوی ہے. سطح مستوی وہ ہوتی ہے کہ ممکن ہوں خط کھینچنے مستقیمہ اس پر جس وجہ سے بھی ہوں کہ اندر سے نقطے سے جتنے بھی خط کھینچے وہ سارے کیا ہوں؟ مستقیم ہوں. اگر تو چاہے تو کہے بالمعنی عرفی کہ سطح مستوی وہ ہوتی ہے کہ نہ ہو اس میں اچان نوان. یہ پنجابی دا لفظ کھنڈے والے ہو بچے والے ہو کی ارتفاع اونچائی تے انخفاض پستی. کہ سطح مستوی وہ ہوتی ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہو، جس میں یہ سطح مستوی ہوتی ہے. جی یہ حقیقی. اچھا جی، اور مقید کیا اس کو کس کے ساتھ؟ سطح بھی کیا ہو. اعتراض کیا کس سے؟ سطح سے جو مستوی حصی ہے، وہ جو کہ نہیں ادراک کرتی حص اس کے دقیق سی پستی کو، اونچان نوان کو. حص اس کے اندر جو چھوٹی سی اونچان نوان اس کا نہیں کر سکتی. ہمارے لیے جو جتنا کچھ تھا ہم نے ممکن تھا کر دیا. جی ثم ان المتکلمین، پھر بے شک متکلمین نہیں قول کرتے، وہ نہیں مانتے کہ ایسا کورا کوئی موجود ہے. ایسا اگرچہ اعتراف کیا ہے ان کے بعض نے کس کا. تب خلاصہ یہ نکلا بھی جب کورا ہے نہیں ہے تو ٹکانا کتنے پہ. کہتے ہیں دلیل الزامی چلائی ہے، اس لیے کہ فلاسفہ کورے حقیقی کے وجود کے قائل ہیں. دیکھا کوئی نہیں ہے، صحیح ہے. سنیں جی، سطح حقیقی کے تو قائل ہیں متکلمین، کورا حقیقی کے تو فلاسفہ قائل ہیں، اس لیے دلیل الزامی چلائی ہے. جی اچھا جی، لم تماسہ کہ نہیں، یعنی نہیں تماس کرے گا کورے کی سطح. کن نال سطح کہنا نہیں تماس کرے گا کورا سطح کو، مگر ایسی جز کے ساتھ جو منقسم نہیں ہے. تو لہذا کیا ثابت ہوگی؟ جز لائے تو جزا ثابت ہوگی نا. دو کی گھنٹہ ہو گیا سرک باندھا جڑا مطلب سی ہوتے آگے تو پھر جی انہاں کا پٹیا پہاڑ تے نکلا چوہا تو بھی مویا. کہتے کہ کتنا کمال محاورہ مولوی جی.
کی وہ بھی کیسے محاورے عجیب قسم دے پہ محنت کر کر مرے تو لبا ککھ بھی نہ جی جی ہاں جی کیونکہ اگر ماس کرے کورا سطح کو 2 جزوں کے ساتھ تو البتہ ہو جائیں گے اس میں یعنی کورے کی خط یعنی کیوں خط مستقیم بوجہ منطبق ہونے کورے کی سطح کے کیونکہ اس پر یہ اس پر منطبق ہے جب انطباق ہے تو نیچے تو سطح جو ہے وہ تو مستوی ہے تب سطح مستوی کے ساتھ جو سیدھی چیز ملے گی وہ خام خواہ مستقیم ہوگی تب کورے کے اندر خط مستقیم نکل آئے گا جی حالانکہ دلیل قائم کی گئی اس پر پیچھے پڑا جی کہ نہیں ممکن خط مستقیم کس پر اس پر خط مستقیم نہیں بن سکتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو کہے سنیں ہی اگر تو کہے کہ لازم آئے گا تماس بے جزئین سے وہ خط جو مرکب ہے کس سے اور نئی دلیل اس کے محال ہونے پر کیونکہ برہان تو محض دلالت کرتی ہے کہ خط مستقیم ممتنع ہے جو مرکب ہو کس سے وہ دلیل اس کو رد کرتی ہے تو یہاں تو 2 جزیں ہیں تو 2 سے تو خط مستقیم کوئی نہیں بنتا جو خط مستقیم 3 چیزوں سے بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل الزامی ہے فلاسفہ جو ہیں وہ اس پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقطہ تین متوالیین کورا حقیقی میں محال ہے اور یہ کہ ہر 2 نقطوں کے درمیان خط ممکن ہے جس کی تقسیم و الی غیر نہایہ فلسفی اس کے قائل ہیں اس لیے ہم نے دلیل الزامی طور پر کہا کہ اگر وہ 2 جزیں ملیں گی تو فلسفیوں کے نزدیک خط مستقیم بن گیا ہے جبکہ کورے پر متفق ہے کہ خط مستقیم نہیں بنتا جی بالفعل کیا یہ اس لیے کہ یہ ذالکہ اس لیے کہ متمیز جو ہوتا ہے نا وہ قبول کرتا ہے کس کو اور افضل بالفعل کا ترک تھا اس لیے کہ خط مستقیم کا ممکن ہونا ہی کافی ہے کورویت کے اگرچہ خط مستقیم بالفعل نہ پایا جائے لیکن صرف یہ ثابت کرنا کہ خط مستقیم بن گیا تو کورا کورا نہ رہا جی یہ لیکن انہوں نے ارادہ کیا بیان کرنا واقع کا ختم ہوگی گل زام کیا علامہ خیالی نے ایک یہاں بات کی ہے تو علامہ براروی فرماندے نے کہ اجی ہن پڑھا جے بڑے بڑے پھسلن ہو جاندی ہے جی کہ زام کیا بعض اکابر نے کہ مطلق خط بالفعل یہ کیا ہے برابر ہے کہ حاصل ہو تماس کے ذریعے یا اس کے برابر ہے کہ مستقیم ہو یا علامہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ علامہ خیالی صاحب کو صاف ہو گئی ہے حق یہ ہے کہ منافی کورے کے لیے خط ہے جو حاصل ہو جسم کی من حیث و شکل الجسم اور احاطہ کرنا حدود کا اس کے ساتھ جیسا کہ مخروط کے قاعدے کا محیط اور خطوط جو 12 ہیں مکعب شے میں وہ جیسے اینٹ اس کو مکعب کہتے ہیں 4 سطح اس کی چاروں طرف جیے اور نہ کہ حاصل ہو کس سے دوسری جہت سے جیسے کہ خط جو فاصل ہے کس کے درمیان روشنی اور کورے میں کورا ہے نا اس کو رکھیں آدھے پر روشنی پڑے آدھے پر اندھیرا پڑے درمیان میں خط تو بن گیا جی تو نہیں شک کہ بے حاصل ہوگا خط تماس سے وہ قسم ثانی سے ہے پس نہیں منافی کورے کے جب کہ ہو وہ کورا کیا مگر جب کہ مستقیم ہوگا جی تو تب اس پر جو ہے نا یہ دلیل چلے گی ویسے نہیں چلے گی تو فلم تکن کورا تو وہ کورا حقیقیہ نہیں ہوگا کورا جب 2 جزوں کا تماس ہو جائے گا زام کیا ہے بعض علماء و لفاظل نے کہ سطح شارع کے کلام میں نہیں سطح نہیں آئی پیچھے سارے کے کلام میں عام ہے سطح مستوی سے اور فرمایا کہ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رکھا جائے کورا سطح پر تو نہیں تماس کرے گا اس کو مگر وگرنہ البتہ ہو جائے گا کورے کے اندر کیا یا مستقیم اگر رکھا جائے کس پر یا غیر مستقیم اگر رکھا جائے
تو پس نہ رہا کورا حقیقیہ، اس لیے کہ خط کا وجود بالفعل منافی ہے کس کے؟ ان کے نزدیک، جیسا کہ فلسفی و نظام کی ہے فتدبر واحفظ انتہا ملخصاً، تحقیق ظاہر ہوگی تیرے لیے ما قرر نہ ہو سے یہ بات کہ انا ھذا لیسا، اور یہ کہ خط مستدیر حاصل ہوتا ہے تماس سے، یہ کورے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اس قسم کی نیچے چیز رکھیں اس کے اندر کورا رکھ دیں تو خط جو ہے نا مستدیر تو حاصل ہو جائے گا، تو یہ خط مستدیر کورے کے منافی نہیں ہے، خط مستقیم منافی ہے جی۔ بلکہ کورا جب رکھا جائے محاطہ بے کورات نخرا مجوفہ تو نہیں باطل ہوگی اس کے کورا بھی، یہ تو وڈا کورا نہ چھوٹا کورا وڈا جڑا ہے ان دا عد کر کے ان دے وچ رکھ دیو تے نال جتھے لگ گیا خط مستدیر تے سارے پیدا ہو گئے نے جی۔ باوجود ہے کہ اس کا محدب سارے کا سارا مماس ہے محیطہ کے کار کے ساتھ، کہ یعنی چھوٹا کورا اس کا باہر والا حصہ بڑے کورے کے اندر والے حصے کے ساتھ مماس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جی۔ تو پس قید استواء سطح کی جیسا کہ واقع ہے مشائخ کی عبارت میں یہ ضائع ہے، اور باقی ہے یہاں ایک باس وہ یہ ہے کہ شارع نے تحقیق اکتفا کیا ہے عقل اس کے ساتھ جس کے ساتھ رد ہو جائے کس پر، اور وہ تماس بجزءین ہے، اور احتمالات کے جملہ میں سے ہے کہ کورے کا تماس کس کے ساتھ اگرچہ نہ تعرض کیا جائے اس کے لیے، اس لیے کہ بطلان اس کا ظاہر ہے ان سے جو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ سطح کورے سے واجب ہے یہ کہ ہو، تو ممکن ہے یہ کہ رسم ہو جائے اس پر خطوط مستقیمہ اور یہ اس کے کورا ہونے کو باطل کر دیں گے جی۔ ایتھے نقشہ بن کے دماغ گل سمجھ آئے گی بھی کس طرح، حالانکہ یہ وہ مقام نہیں وہ قلیدس نے سمجھان دا، اتھے پوری ہر شے جس میں پڑھیں گے دعویٰ ہے کہ ہم ایک مثلث متساوی الاضلاع بنا سکتے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، ہم جس کے تینوں خط آپس میں برابر ہیں۔ اب وہ پھر آپ کو دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے، پھر دماغ مانے گا کہ یہ سارے خط آپس میں کیا ہیں مساوی ہیں۔ وہ پرکار نال تے بنے ہو تو بکھری گل ہے، یعنی یہ خیال کے اندر ایک نقشہ بنا کر بتانا اور عقل مانے گی کہ یہ واقعی یہ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہر شکل پہلے دعویٰ ہوگا اس پر وہ دلیل دیں گے، لیکن اقلیدس کا قانون یہ ہے ہر اگلی شکل تب سمجھ آئے گی جب پہلی شکل یاد رہے گی جی، کیونکہ ہر اگلی شکل میں کہیں گے کہ شکل نمبر 10 کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اس کو اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تو یہ جو ہے نا جیومیٹری اس کو سمجھنے کا جو قانون ہے کہ اس کی جو پہلی باتیں ہیں وہ ساری یاد رہیں تب اگلی بات اس کی سمجھ آتی ہے، ورنہ رٹا سسٹم جی۔ اور اقوا جز کے اس بات کے ادلہ کا یہ ہے کہ اگر رکھا جائے کورا حقیقیہ سطح حقیقی پر تو نہ تماس کرے گا کورا سطح کو مگر ایسی جز کے ساتھ جو منقسم نہیں ہے، تو لہٰذا جو جز منقسم نہیں وہ کون سی جز ہے ثابت ہوگی جی، کیونکہ اگر مس کرے کورا سطح کو دو جزوں کے ساتھ تو البتہ ہو جائیں گے کورے کی سطح میں خط مستقیم، خط بالفعل مراد خط مستقیم بالفعل، یہ ثابت ہو جائے گا۔ بسم اللہ پس نہ ہوگا وہ کورا حقیقیہ، اس لیے کہ خط کا وجود بالفعل کورے حقیقیے کے منافی ہے، لیکنہا کوراتن حقیقیاتن مانا تھا تو پس نہ ہوگا اس میں، تو پس نہیں تماس کرے گا کورا سطح کو، ماز تماس کرے گا اس کو، اور وہ جز ہے جو، تو یہی ہمارا مطلوب ہے۔ فتح مبین کا اشتہار چھاپو جی، ہاں جی شابت جی۔
اور جز کے اس بات کے ادلہ کا اقوا یہ ہے کہ اگر رکھا جائے قرا حقیقی قسم کے ساتھ، کیونکہ اگر مس کرے قرا سطح کو جزین کے ساتھ، البتہ ہوگا قرا کی سطح میں خط بالفعل، پس نہیں ہوگا قرا حقیقیہ۔